الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ اور جان بوجھ کے نماز قضا کرنے والوں کا وبال کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نمازوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کے نماز کو قضا کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کی ایک نماز قضا ہوئی وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار چھین لیا گیا ہو۔ آپ خود سوچیں کہ جس بندے کا گھر بار چھین لیا گیا ہو وہ کتنا پریشان ہوگا۔ تو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرنے والے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرض نمازوں کے وقت سو جانے والوں کا حال دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر سے ان کا سر کچلا جا رہا ہے اور ان کا سر ایسے بہہ رہا ہے جیسے نہر بہہ رہی ہوتی ہے، اور وہ چلا چلا کے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے ہائے افسوس ہائے بربادی۔ سامعین ذوالفقار، آپ نے سنا کہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے بندہ مسلمان کو چاہیے جب بھی جو نا وہ اذان ہو وقت مقررہ پہ اپنی نماز ادا کر لے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایک بندے کی بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، سینکڑوں نمازیں رہ گئی ہیں، اب اس کو یاد بھی نہیں کہ میری نمازیں کتنی ہیں اور میں کیسے ان کو قضا۔ اور یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیے دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ عام طور پر جو نا وہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس جمعے کے اگر کوئی شخص 4 نوافل ادا کر لیتا ہے تو قضائے عمری کی نیت سے، تو اس کی ساری عمر کی جو نمازیں رہ گئی ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل من گڑت اور غلط مسئلہ ہے، بلکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر انسان کو یاد نہیں ان کی تعداد، تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر جائے ایک حساب مقرر کر لے کہ میری 2 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، یا 4 سال کی، یا 100 نمازیں، یا 500 نمازیں، تو فجر کی نماز ادا کرے تو اس کے ساتھ فجر کی نماز قضا کر لے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد جاتا ہے یا ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، ساتھ ظہر کی قضا کر لے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو عصر کی، مغرب اور عشاء، اس طرح کا ساری نمازیں ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کر لے، تو یہ یوں آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی نمازیں قضا ہوتی جائیں گی، اور ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا بھی طلبگار ہو کہ مالک مجھ سے سستی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اندر اتنا فقہ کرام اس کو اجازت دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مسئلہ مطلب لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جو شخص قضائے عمری کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ جو سنت غیر موقدہ اور نوافل ہیں ان کو ترک کر دے۔ جس طرح کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ گیا، ظہر کی نماز کے ساتھ اس نے آخر میں جو 2 نوافل ہیں ان نوافل کو ترک کر دے، اس کی جگہ ظہر کی 4 قضا نماز ادا کر لے، 4 فرض اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح مطلب کہ عصر کی نماز کے لیے وہ گیا، 4 سنت غیر موقدہ ہیں، ان کی جگہ جو ہے نا وہ انسان عصر کی قضا نماز۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اب اس کو پتہ نہیں کہ میری نمازیں کتنی رہ گئی ہیں، فجر کی نماز جب قضا کرنے لگے گا تو دل میں نیت یہ کرے گا کہ جو میری سب سے پہلی نماز فجر کی قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جو نماز ادا کرے گا اور دل میں نیت یہ لے کے آئے گا سب سے پہلی میری جو نماز رہ گئی تھی میں اس کو قضا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 20 رکعت ہوتی ہیں، جو قضا نماز ہوتی ہے ان کے صرف فرض اور جو واجب ہوتے ہیں انہی کو قضا کیا جاتا ہے، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ پورے دن کے اندر 5 نمازوں کی 20 رکعت بنتی ہیں، 17 رکعتیں جو 5 نمازوں کی جو فرض رکھتے ہیں اور 3 جو وطر، یہ ٹوٹل 20 رکعت بنتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک مسئلہ یہ کہ اب یہ جو قضا نماز کی جائے گی وہ کس وقت کی جائے گی؟ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز، کسی قسم کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ طلوع آفتاب، جو سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح
طلوع آفتاب کے بعد غروب آفتاب اور زوال کا وقت، ان تین اوقات میں کسی قسم کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، منع ہے۔ ان تین اوقات کو چھوڑ کے باقی قضا نماز کا ہر وقت ٹائم موجود ہوتا ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ادا کی جائے یا فجر کے بعد ادا کی جائے، ہر وقت قضا کا ٹائم موجود ہوتا ہے۔ انسان کو جب بھی ملے، یہ قضا نمازیں انسان کے اوپر قرض ہوتی ہیں، اور قرض کو جتنی جلدی انسان ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے، اس میں سستی بالکل نہیں برتنی چاہیے۔ تو یہ قضائے عمری کا طریقہ تھا کہ انسان جو نا اپنی گزشتہ سالوں کی یا گزشتہ جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، وہ اس طریقے کے ساتھ جو نا وہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر بندہ ساری نمازیں پڑھ دے۔ اور اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کی گوش گزار کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر مطلب کہ ہمارے ہاں مطلب کہ مساجد کے اندر جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں ان میں بڑا رش ہوتا ہے، جیسے ماہ رمضان المقدس کی جو مخصوص راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر مساجد کے اندر مسلمانوں کا رش ہوتا ہے، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، دیگر عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کہ شب برات یا دیگر جو رات مخصوص مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر تو میں گزارش کروں گا ان مسلمانوں سے کہ جو ماہ رمضان المبارک یا شب برات یا دیگر جو مبارک راتیں ہیں، ان میں مسجد کے اندر جا کے یا گھروں کے اندر دیر تک ساری ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نوافل کو ترک کر کے جو گزشتہ سالوں کی یا گزشتہ دنوں کی اس کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ نمازوں کی قضا کر لے، تو اس کا دوڑا فائدہ اس کو ملے گا۔ ایک ببرکت رات کا نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور قضائے عمری جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں انسان کی پچھلی عمر کی نمازیں، وہ بھی واپس لوٹ آئیں گی، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو جو ہے نا سستی کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزشتہ ہماری نمازیں رہ چکی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی قضا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔